السلام علیکم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو مکہ میں بہت ہی زیادہ سیلاب آیا۔ سیلاب اتنا خطرناک آیا کہ اس نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے مکہ والوں نے ایک بہت ہی بڑا بند تیار کیا، لیکن یہ بند سیلاب کے آگے بے بس نظر آیا۔ سیلاب نے اس بند کو میل کر دیا۔ سیلاب کی وجہ سے یہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ پانی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ اس سیلاب کے پانی سے پہلے خانہ کعبہ میں آگ لگ چکی تھی۔ اس آگ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے ہی بہت کمزور کر رکھا تھا۔ اس کے بعد سیلاب نے خانہ کعبہ کی دیواروں میں سوراخ کر کے رکھ دیے۔ خانہ کعبہ میں آگ لگنے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک خاتون خانہ کعبہ میں دھونی دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑی اور کعبے کے کپڑے پر گر گئی، جس کی وجہ سے کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی پھیلی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں تک جل گئی۔ وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار پہلے ہی کمزور تھی۔ جب سیلاب آیا تو ان دیواروں میں سوراخ پڑ گئے۔ خدا کے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس کی دیواروں کی اونچائی بہت ہی زیادہ رکھی تھی۔ اس کی اونچائی تقریباً 9 گز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھت نہیں ڈالی تھی۔ لوگ خانہ کعبہ میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ لوگ خوشبوئیں اور کپڑے جو بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ خانہ کعبہ میں ایک کنواں تھا، اس کی نظر کیے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ میں کنواں اندرونی حصے کی دائیں طرف تھا۔ اس کنویں کو کعبے کا خزانہ تصور کیا جاتا تھا۔ کعبے کے اس خزانے کو ایک بار ایک چور نے چوری کرنا چاہا تو وہ اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکا، وہاں ہی جان گنوا بیٹھا۔ یہ خدا نے کنویں کے خزانے کو چوروں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک سانپ کی ڈیوٹی اس کنویں پہ لگا رکھی تھی۔ وہ سانپ ہر وقت کنویں کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وہ سانپ کسی کو بھی کنویں کے پاس پر نہیں مارنے دیتا تھا۔ یہ سانپ بہت ہی بڑا تھا، یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے قبیلے بھی اس سانپ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں سیلاب آیا تو سیلاب کے پانی نے کعبہ کی دیواروں کو بہت ہی کمزور اور خستہ حال کر دیا تھا۔ اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تیار کرنے کا مسئلہ درپیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ سے سانپ کو دور کر دو۔ وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ آیا اور اس نے سانپ کو وہاں سے اڑا لے گیا۔ سانپ کنویں سے غائب ہو گیا تو قریش کے لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قریش کے لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو مضبوط بنایا جائے، ان دیواروں کی اونچائی بہت ہی زیادہ اونچی رکھی جائے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ہر قبیلہ پتھر اور چندہ جمع کرے۔ اس لیے ہر قبیلے نے پتھر اور چندہ جمع کرنے میں خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگوں کی مدد کی۔ قریش والوں نے یہ اعلان عام کر رکھا تھا کہ کعبہ میں جو بھی چندہ دیا جائے وہ پاک ہو۔ یہاں سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کی کمائی کمانے والے، چوروں، ڈاکوؤں اور طوائفوں کی آمدنی جمع کرنے کی بالکل اجازت نہ دی گئی۔ یہاں بس اور بس پاک کمائی کو جمع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو ہر قبیلے نے اس اعلان پر مکمل طور پر عمل کر کے اپنے اپنے قبیلے سے چندہ اور پتھر جمع کیے۔ پاک کمائی جمع کرنے کا اعلان اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وحید عمرو بن عابد نے جب کعبے کا کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر کو اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی اسی جگہ پر چلا گیا جہاں سے اس کو اٹھایا گیا تھا۔ قریش والے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے۔ آخرکار وحید کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے قریش والوں، میری بات غور سے سن لو۔ کعبے کی تعمیر میں بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی، حرام کی کمائی، کسی چور کی کمائی کو ہرگز شامل مت کرنا۔ خانہ کعبہ میں صرف پاک کمائی کو لگانا، اس میں سب قریش والوں کی بھلائی ہے۔ یہ وہاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں تھے، جو کہ قریش میں بڑے شریف اور ایماندار آدمی مانے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے قریش والوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ قریش والوں کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ ہم کہیں کعبہ کی دیواریں گرا دیں تو اس پر کوئی مصیبت ہی نہ ٹوٹ پڑے۔ ان میں ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے کہا، اے قریش والو، کعبہ کی دیواریں گرانے سے آپ کا مقصد کعبہ کو نقصان پہنچانا نہ ہے یا پھر اس کی اصلاح کا ارادہ ہے؟ قریش والوں نے جواب دیا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہم تو کعبہ کی اصلاح اور مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ولید نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ خدا اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں پر راضی رہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ولید نے سب سے پہلے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کا کام شروع کیا۔ ولید نے کعبہ کی دیوار کی ایک سائیڈ ہی گرائی تھی، پھر رک گیا۔ جب ایک رات گزر گئی کہ دیکھا جائے کہ کوئی مصیبت تو لاحق نہیں ہو جاتی۔ جب وہ رات خیر و برکت سے گزر گئی تو اگلے دن سارے قریش والوں نے مل کر اس عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ وہ اس کی بنیادوں تک جا پہنچے، جو قریش کے باپ دادا خدا کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد کو سبز رنگ کے پتھروں سے تعمیر کیا ہوا تھا، جو کہ قریش کے لوگوں نے توڑنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی۔ کعبہ کی دائیں دیوار جب گرائی گئی تو اس کے نیچے سے سبز پتھروں کے قریب سریانی زبان میں ایک تحریر ملی۔ قریش والوں نے سریانی زبان پر عبور نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے اس بندے کو تلاش کیا جو سریانی زبان کو سمجھتا تھا۔ ان کو یہ یہودی ملا جس نے یہ تحریر ان کو پڑھ کر سنائی۔ تحریر کچھ یوں تھی: میں اللہ ہوں، کعبہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے اطراف میں پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد یہ پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا مروہ کی پہاڑی کے بالکل سامنے موجود ہے۔ دوسرا کاکی ہان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کے بالکل پاس ہے، جس کا رخ ابو قیس کے پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے لوگوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت ہی مشہور، بابرکت اور نفع بخش ہے۔ اس کی عمارت کو گراتے ہوئے جو دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی، اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا: مکہ مکرمہ کا محترم اور معظم شہر ہے، ان لوگوں کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد یہ ہے کہ قریش کے لوگوں کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے ہی تجارتی قافلے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کعبہ کو شہید کرتے ہوئے تیسری تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کندہ کی ہوئی ملی۔ اس تحریر میں یہ لکھا تھا: جو نیکی کے کام کرے گا لوگ اس پر رشک ضرور کریں گے، یعنی کہ اس جیسا بننے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ جو شخص رسوائی کو بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت آئے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کنکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے قریش والوں کو پتھروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بھی سخت ضرورت تھی، کیونکہ چھت اور دیواروں میں لکڑی کا استعمال ہونا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل کیا کہ ایک سمندری جہاز عرب کے ساحلی کنارے پر آ کر ٹکرایا۔ آج یہ جدہ کے ساحل سے مشہور ہے، پہلے یہ مکہ کے ساحل سے جانا جاتا تھا، اس لیے مکہ کے سب سے قریب ساحل یہ ساحل ہی تھا۔ جب یہ سمندری جہاز ساحل سے ٹکرایا تو یہ جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی بڑے تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان بھی موجود تھا۔ قریش کے لوگوں کو جہاز کے تباہ ہونے کے بارے میں علم ہوا تو قریش کے لوگ ساحل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جہاز کے لوگوں سے یہ لکڑی خریدی، طرح خانہ کعبہ کی چھت پر اس لکڑی کو لگایا گیا۔ آخرکار خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک جا پہنچا۔ یہاں ایک نیا مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہ ضد اس حد تک جا پہنچی کہ قبیلے ایک دوسرے کی جان لینے تک آ پہنچے۔ قبیلہ عبدالداد نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا، تو انہوں نے اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہا کہ حجر اسود ہم ہی رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ اس مسئلے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش اسلوبی سے حل کر دیا، جس کی ایک انتہائی خوبصورت داستان ہے۔